بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں ڈاکٹر منیہا اور ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن میں تھوڑی خیریت سے نہیں ہوں، میرا گلا کافی خراب ہے۔ مشکل سے بات کر رہی ہوں، لیکن اس نئے سال کے آغاز سے مجھے آپ کے ساتھ ایک میسج شیئر کرنا تھا، اور ابھی ریسنٹلی میرا پلان بنا ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کا۔ دین آئی تھاٹ آئی شوڈ، آئی نو کہ میں نے کافی دیر سے اپنے چینل پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ میرا یہ پورے منتھ کا اسکیجول کافی بزی ہے، بٹ انشاءاللہ جلد ہی میں ایک پراپر ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ تو اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو 2020 جیسے سال کے اختتام اور اس نئے سال کے آغاز پہ سب سے پہلے تو خوبصورت احساس یہ ہے، خود پہ نظر دوڑائیں، دیکھیں خود کو غور سے، اور ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لائیے کہ آپ زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت احساس ہے۔ اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اپنے نئے سال کا آغاز اس خوبصورت احساس کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ کریں، اور اس سال کو خوبصورت ترین بنانے کا سوچیں۔ اس سال کی پہلی صبح کا آغاز انتہائی خوبصورت انداز میں کریں۔ صبح ٹائم سے اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اس چیز پر شکر ادا کریں جس پہ اس نے آپ کو تمام چیزوں سے، تمام آفتوں سے، بلاؤں سے، بری چیزوں سے محفوظ رکھا، اور آنے والے سال میں اپنے اور اپنے سے جڑے تمام خوبصورت رشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوشیوں کی اور کامیابی کی اور اس کی رحمت کی بھیک مانگیں۔ میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ جو لوگ صبح لیٹ اٹھتے ہیں، یقین جانے وہ بہت ساری خوبصورتی کو مس کر دیتے ہیں، جس طرح کہ سورج کا طلوع ہونا، آسمان پر خوبصورت بادلوں کا موجود ہونا، پرندوں کا چہچہانا، یہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن ہم قدرت کے ان تمام حسین مناظر سے کو نظر انداز کر کے جو ہے وہ غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ اور اپنی اس صبح کا آغاز ایک دن کر کے دیکھیں۔ صبح اٹھیں، ٹائم سے فجر کی نماز ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور خاموشی سے اس منظر کو جو ہے وہ محسوس کریں، تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے۔ اور سیکنڈ ون یہ کہ 2021 یا کوئی بھی نیا سال ہے، یہ 365 پیجز پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کا ہر صفحہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے، تو کوشش کریں کہ اسے بڑے ہی خوبصورت انداز میں لکھیں، خوبصورت یادوں کو کریٹ کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے گول سیٹ کریں، ایک ڈائری لے، ایک سائڈ پہ بیٹھیں، انہیں لسٹ آؤٹ کریں کہ آپ نے اس نئے سال میں کیا کرنا ہے، اور ان گولز پہ فوکس کریں۔ اور آپ کا سب سے پہلا گول جو وہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے ایکسیپٹنس۔ جب تک آپ کے ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اٹس اوکے، آپ اسے قبول کریں اور پھر اسے بھول جانے کی کوشش کریں، پھر ہی آپ اس نئے سال کا اچھے انداز میں آغاز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون یہ کہ ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، کہ آپ کا جو رویہ ہے، جو آپ کا لہجہ ہے، وہ شکر بجا لانے والا ہو۔ آپ ہر چھوٹی چھوٹی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکوے شکایات اور نکتہ چینی کرنے والی عادت کو ایک سائڈ پہ رکھے، ختم کر دیجئے۔ سوچ لیں، سٹارٹ کر لیں کہ میں نے اس سال کے آغاز میں جب وہ یہ کام کرنا ہے، تھرو آؤٹ دا ایئر میں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے اپنی عادات سے۔ اپنے عادات و خصائل کو انتہائی اچھے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تو یقین جانا آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈھل جائے گی۔ نیکسٹ ون یہ کہ فیئر، اپنے اندر سے ہر قسم کے خوف کو ختم کر دیجئے۔ خوف، سب سے پہلا خوف ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس پہ فوکس کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ اپنی لائف کا ایک ایم سیٹ کریں، اپنی منزل تلاش کریں، اور اس کے مسافر بن کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنی ضمیر کو مطمئن رکھتے ہوئے اس راستے پر چلتے جائیں۔ بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے راستے میں آپ اس طرح کے مسافر نہ بنیں کہ آپ کسی کے جذبات کو کچل دیں، یا آپ سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ اگر آپ ان سب چیزوں سے اوائڈ کر رہے ہیں، اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، تو یقین جانیں آپ کی منزل انتہائی آسان ہے، اگر آپ کی نیت نیک ہے تو۔ اس لیے لوگ کیا کہیں گے اور ہر قسم کا خوف اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر کے صرف اپنی منزل پہ فوکس کیجیے، اپنے مقصد پہ فوکس کیجیے۔ نیکسٹ ون یہ کہ اینگر کو ختم کر دیجیے، کسی قسم کا غصہ اپنے بیہیویئر سے نکال دیجیے، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں اسے لسٹ آؤٹ کر لیں۔ سال کے آغاز میں آپ سوچ لیں کہ میں نے اس سال سوچے کہ 2020 میں آپ کے کیسے ایسے الفاظ تھے کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، جس کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہو، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا کچھ ایسے الفاظ غصے میں آپ سے ادا ہوئے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑا ہو، کیونکہ غصے میں انسان وہ نہیں ہوتا جو وہ ہوتا ہے اصل میں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟
اس سال کے آغاز میں سب سے پہلے تو آپ یہ جو ہے وہ اپنا گول سیٹ کر لیں کہ میں نے اپنی نیچر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے غصے کو ختم کرنا ہے، خوش اخلاقی کو ایڈ کرنا ہے، ناراضی کو ختم کرنا ہے، دوسروں سے کم ناراض ہونا ہے، شکوے شکایات کم کرنی ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے رویے کو اچھے انداز میں ڈھالنا ہے اور کچھ کرنے کی ٹھان لیں، ٹھیک ہے؟ محبتوں کو بانٹیں، نفرتوں کو ختم کریں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ برے سے برا انسان بھی ہونا تو وہ اپنے سینے میں دل تو رکھتا ہے نا، اور دل تو صرف محبت مانگتا ہے۔ آپ برائی کو بھی محبت سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن نفرت سے آپ اچھائی کو بھی برائی میں بدل سکتے ہیں، تو لہٰذا نفرت سے اوائڈ کریں۔ اور سب سے بڑا گول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سیٹ کر لیں اپنا گول کہ آپ کو 2021 میں ایسا کیا نیا کرنا ہے کہ آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد جس سے پورا ہوتا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو گول سیٹ کیا ہے اسے آپ 2021 میں کمپلیٹ ہی کر لیں، بھلے کمپلیٹ نہیں کریں لیکن آپ نے سیٹ کر لیا اور آپ اس کی راہ پہ چل تو بڑے نا، تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں آنا، کھانا پینا، سونا اور چلے جانا یہ جانوروں کا طور طریقے تو ہو سکتا ہے لیکن ایک انسان کا نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے۔ اور یہاں بات صرف دولت کمانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ نے انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے، اور آپ اپنے انداز میں، اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنی نیت کو جو ہے وہ اس چیز میں ڈھال لیں کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ہی بننا ہے یا کوئی کمشنر ہی لگنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کچھ ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی آپ کی عادت ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کوئی بھی ایسی آپ کی ادا ہے، کوئی آپ کا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے آپ کا رب راضی ہو رہا ہے، تو یقین جانیں کہ آپ کو زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کسی کی اصلاح کرنے کا اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس سے گریز نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دو الفاظ کسی کی اصلاح کے کام آ جائیں۔ آپ کی کچھ عادات کی وجہ سے، آپ کو کچھ الفاظ کی وجہ سے، آپ کی کسی ادا کی وجہ سے کوئی کچھ سیکھ جائے، آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے، کسی الفاظ کی، کسی لفظ کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، تو یقین جانیں یہ آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اور یقین جانیں اگر آپ 2021 پورے سال میں صرف یہی کام کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے عادات و خصائل کو ایک بہتر انداز میں ڈھال لیتے ہیں، اپنے جو ہے ایٹیٹیوڈ سے غصے کو ختم کر لیتے ہیں، محبت اور خوش اخلاقی کو ایڈ کر لیتے ہیں، مسکراہٹیں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ناچاکیاں جو کہ ہر خاندان میں ہوتی ہیں اسے ختم کر ڈالتے ہیں، دوسروں سے ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، سم ٹائم کسی کی خوشی کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ سے اوائڈ کرتے ہیں، سم ٹائم دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرنے سے آپ ڈرتے ہیں، آپ خدا کا خوف کرتے ہیں، آپ بہت ساری باتوں پہ خاموش رہنا سیکھ جاتے ہیں، تو یقین جانیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور سب سے پہلی اچیومنٹ آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ انسان بن جانا، ٹھیک ہے؟ اور انسان لفظ بہت گہرا ہے، ہم لوگ اسے عام معنی میں یا بہت ہی عام سا لفظ سمجھتے ہیں، مذاق میں بات لے جاتے ہیں۔ انسانیت لفظ بہت گہرا ہے، کبھی آپ اس چیز کو پڑھ کے دیکھیں۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں اوکے ہوں، میں ٹھیک ہوں سب، تو دوسرے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، بس ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے بارے میں مت کہیں، کسی سے شکایت نہ کریں، کسی کی چیزوں میں نکتہ چینی مت کریں۔ ہر انسان کا جینے کا اپنا لائف سٹائل ہے، صرف خود کو بدلنے کی کوشش کریں، صرف خود پہ فوکس کریں، تو یقین جانیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ جس دن آپ نے خود کو بدلنا شروع کر دیا، سمجھ جائیں کہ آپ میچور ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ 15-16 سال کی عمر میں بھی بہت میچور ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی میچور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ میچورٹی بہت ایک گہرا لفظ ہے، اگر آپ اسے پڑھیں اور اسے جاننے کی کوشش کریں تو۔ دوسری چیز یہ کہ مذہب کے نام پر دوسروں سے نفرتیں نہ کریں، یا کسی اور چیز کی بیس پر دوسروں سے نفرتیں نہ کریں۔ ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اسے اس نظریے کے ساتھ جینے دیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے جو چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کے لیے غلط ہے، وہ اگلے بندے کے لیے ٹھیک ہو، سامنے والے کے لیے، لیکن میچورٹی اسی چیز کا نام ہے کہ بحث و مباحثے سے اوائڈ کریں، اس سے رشتوں میں پھیک بھی پڑتی ہے۔ یقین جانیں ہمارا مذہب اتنا تنگ نہیں ہے جتنا ہم نے اسے بنا دیا ہے۔ آپ اسلام تو کیا، آپ کسی بھی مذہب کو پڑھ لیں تو یقین جانیں کوئی بھی مذہب جو ہے انسانیت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اگر آپ انسانیت سے محبت کر رہے ہیں، دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسروں پر فتوے جاری مت کریں، کیونکہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ چیز دیکھی ہے کہ یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مریض کو دیکھ کے ہر بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، ڈاکٹر کو دیکھ کے ہر بندہ مریض بن جاتا ہے، اور مولوی تو پھر ہر بندہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ
کسی چیز کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کا فرض ہے، اگر آپ صحیح چیز جانتے ہیں تو اسے ضرور بتائیں، اس کی اصلاح کریں، لیکن ایک اچھے انداز میں کریں، اس طرح کریں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ ہر انسان پر فوراً سے کوئی فتویٰ جاری مت کریں، دوسرے کو کافر مت قرار دیں، خود بہت پکے مسلمان نہ بن جائیں۔ اور یہ باتیں میں وہ کر رہی ہوں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مقابلہ بازی ختم کر دیجئے، کہ ہم اس دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہر ایک کو اپنا سمجھیں۔ اسی لیے یہ حدیث میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، لیکن ہم جو ایٹ لیسٹ نہیں سمجھتے۔ یہاں ہر کوئی ہر کسی سے حسد کر کے بیٹھا ہوا ہے، جلن ہے ہر کسی سے، کسی کی کامیابی آج ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے، تو یقین جانیں کہ آپ جو ہے وہ ناکامی کے نچلے ترین طبقے میں، نچلے درجے پہ ہیں۔ اگر آپ خود کو صرف اتنا سا تبدیل کر لیتے ہیں کہ آپ کو خود پیچھے رہ کر سم ٹائم دوسروں کو آگے کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یقین جانیں آپ دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں، اور آپ کو اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اور سکون ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، جسے پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اور اس سال کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہوگی کہ آپ اپنے ایک آئیڈیل سیٹ کر لیں۔ اور میرا خیال ہے، میرے نزدیک جو ہے وہ آئیڈیل کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ آج انگریزوں نے، نان مسلمز نے ان کی عادات و خصائل کو، ان کی سنتوں کو اپنایا ہوا ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا ہوا ہے۔ فرقہ واریت میں کچھ نہیں رکھا ہوا، باہر نکلے ان چیزوں سے، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں اور سوچیں اس چیز پہ کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ اور سب سے بڑا جو ہے وہ گول ہے اس سال کا، وہ ہے اپورچونٹی، چانس۔ زندگی ہر بار دوبارہ موقع نہیں دیتی ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو نزدیک زندگی کیا ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ زندگی اپورچونٹی ہے۔ یہ اپورچونٹی جو ہے یہ بہت گہرا لفظ ہے، یہ زندگی میں کچھ کرنے کا بھی ہے اور آخرت کے لیے کچھ کرنے کا بھی ہے۔ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے ذرا اس جو سال گزرا ہے 2020، اس پہ ذرا نظر دہرائیے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کا عرصہ بھی رہا ہے، اور باقی بھی کہ آپ نے اس میں کتنا ٹائم ویسٹ کیا، کتنا ٹائم آپ نے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ اور ادھر فلاں جو ہے وہ چیزیں، ایپس یوز کر کے اور فضول چیزیں دیکھتے ہوئے گزارا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ آپ نیکسٹ جو ہے وہ اپنا پراپر ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اپنے وقت کی قدر کریں گے اور خود کو پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا صلاحیتیں بخشی ہیں، اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کریں گے اور کچھ کر کے دکھائیں گے۔ ایٹ دا اینڈ، نئے سال کے آغاز پہ میں ایک چھوٹی سی پوئٹری، ایک چھوٹی سی غزل، ایک خوبصورت سی دعا آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں، اسپیشل میری بیوٹیفل لسنرز کے لیے، میرے سبسکرائبرز کے لیے۔ رہے ہجر میں یا وصال میں، تو رہے جیسے بھی حال میں، نہ آئے لرزش تیری چال میں، تو رہے خدا کی ڈھال میں، جو بھی ہو تیرے خیال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، تیرے اپنے سارے قریب ہوں اور محبتیں بھی نصیب ہوں، جو رقیب ہیں وہ حبیب ہوں، وہ امیر ہوں جو غریب ہوں، رہے تیرا ستارہ کمال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، تیری سب دعائیں قبول ہوں، تو نہ ہو تو سارے ملول ہوں، غم جو بھی آئیں فضول ہوں، نصیب خوش و گتول ہوں، تو کبھی نہ آئے زوال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، بڑے تیرے لیے بے چین ہوں، تیرے بچے قرۃ العین ہوں، جو خدا اور تیرے مابین ہوں، وہی تیرے نصیب العین ہوں، تو کبھی نہ آئے زوال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، تجھے فکر بھی ہو نماز کا، انجام ہو تیرے ہر آغاز کا، تجھے چلے پتہ اس راز کا، قبول ہونا ہے اس آواز کا، جو ہو ندا ہو سوز و ملال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، تیرا ہاتھ دعا کو اٹھا کرے، تو میرے لیے بھی دعا کرے، جو چاہے تجھ کو ملا کرے، جا خدا تیرا بھی بھلا کرے، ہو ہر چاہت تیرے فال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں۔ تو اسی خوبصورت سی پوئٹری کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، اور کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، اور ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو۔ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ یہ نیا سال آپ کے لیے خوشیوں سے بھرپور ہو۔
تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ایک ایکشن سے، ہمارے ایک شیئر بٹن کے کلک سے اور میرے کچھ الفاظ سے کسی کی سوچ بدل جائے، کسی کے جینے کا انداز بدل جائے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے تو یقین جانا یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اور ونس اگین ہیپی نیو ایئر۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔